محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات کی بڑائی اور بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اکیلا اور تنہا خالق و مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ سے متعلق ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، بار الہ ہمیں آپ کو سبوں کو حق کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو نظام بنایا نبیوں کے سلسلہ کا، اسی کڑی اور اسی سلسلے میں ایک نبی کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ نبی ہے جن کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، ان کی زندگی میں بہت سارے مصائب اور آلام آئے، اور انہوں نے ہر موقع پر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ زندگی کے اندر تمام تر کوششیں ان کی اللہ رب العالمین کے توحید کے جھنڈے کو عام کرنا تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پھیلانا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوتی ہے جو گھر مسلم کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا گھر ہوتا ہے، اس گھر کا ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں، ان کے جو ابو ہیں، وہ خود وہ کام کرتے ہیں، ان کے بت کو بناتے ہیں اور بت کو تراشتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ ان کا پیشہ تھا، یہ ان کی تجارت تھی، یہی ان کا مشغلہ تھا، روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ چنانچہ ایک باپ کی جب بات آتی ہے تو بیٹے کو ماننا پڑتا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر جو ماحول دیکھتا ہے تو دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اللہ نے اس چیز سے روکا ہے۔ چنانچہ باپ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس صنم کو، اس بت کو لے جاؤ بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف باپ کی بات ہے، بچہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے، غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے، ایک طرف باپ ہے، ان کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اس بت کو لے جاؤ بازار میں بیچ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیٹا ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، بت کو لے کر جاتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بت کے خلاف جو دل میں غلاظت ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی جو چمک ہے، اور بت کے خلاف جو ایک دل کے اندر غبار بھرا ہوا ہے، وہیں پر اپنے مشن میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو فروخت بھی کرتے ہیں۔ ان کا انداز جانے کا اور فروخت کرنے کا کتنا اچھا ہوتا ہے، ایک طرف باپ کی بات کو بھی ماننا ہے، دوسرے طرف اس بت کی
توقیر نہیں کرنی ہے بلکہ اس کو نیچا بھی دکھانا ہے۔ اس کے گردن میں رسی کو لپیٹتے ہیں اور گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اور بیچتے وقت آپ بازار میں اور مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے جب کوئی انسان اپنا سامان فروخت کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، بولی لگاتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اس بت کو جب لے کر جاتے ہیں اس کی توہین کرتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں آؤ اس بت کو خرید لو، اپنے مال کو ضائع کر دو اور اپنے آپ کو پاگل بن جا، پاگل میں اپنا شمار کرا لو۔ یہ وہ چیز ہے جس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ ایسی جب صورتحال ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں، گھر والے بھی دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو کو یہ کام چھڑوانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اور عمر بڑھتی ہے، آگے منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم و ملت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ سب لوگ دین سے کافی دور ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ چکے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ کہیں پر شجر و حجر کی عبادت ہو رہی ہے، کوئی چاند اور ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی حجر و شجر کی عبادت کر رہا ہے۔ جب یہ ماحول دیکھتے ہیں قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تسلی دلانے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ سامنے والے کو اطمینان دلانے اور سمجھانے کے لیے اسلوب جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ستارے ہیں یہ کچھ گھنٹوں کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاند کی بات آتی ہے، لوگ اس کو بھی اپنی معبود سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے اور سورج نمودار ہوتا ہے تو پھر یہ بات آتی ہے یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ تو رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایسے شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا ہے جو غائب ہو جائے، بلکہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک طرف سے اپنے قوم والوں کو بتانا اور سمجھانا تھا کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ حقیقی معبود نہیں ہے، بلکہ حقیقی معبود وہ ہے جو اس کو بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، جس کی شعاعیں اور جس کی روشنی اور جس کو آب و تاب کو تم دیکھ رہے ہو یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود اصل میں وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور بڑھتی ہے تو اپنے قوم والے کو اور اپنے باپ کو خطاب کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے ابو، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معبودی حقیقی نہیں ہے، یہ معبودان باطلہ ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ آج بھی جب آپ اپنے سماج میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں، اپنے ماننے والوں میں، اسلام کے ماننے والوں میں اگر جائیں، ان کو توحید کا پیغام دیں، ان کو شرک کی غلاظت سمجھائیں، ان کو بدعت سے دور رکھیں، تو آپ جب کہیں گے کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، ان کا بھی یہی جواب ہے جو آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم والوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ میرے بھائی، دین کے راہ میں رکاوٹ میں سب سے بڑا جو مسئلہ سامنے ابھر کر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، انسان یہی سمجھتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے پروج کیے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کیے ہیں وہی سچ ہے اور وہی حق ہے اور یہی بہتر ہے۔ لیکن یہ حقیقت کا آئینے میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت وہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ حقیقت وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، حقیقت وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی میں اور ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں جو چیز نمودار اور ظاہر ہوتا ہے وہ چیز حقیقت ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بات نہیں بنی تو پھر اکیلے میں اپنے ابو کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے والد کے ساتھ جب گفتگو کریں، چاہے آپ کے ابو کوئی ہو، کیسے بھی ہو، باپ ہوا کرتا ہے۔ اس چیز کو ہر بندے مومن اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بیٹھائے۔ اگر اس کا باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کا باپ غلط راہ پر قائم ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، تو ایک باپ کے حق میں بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا بیٹا اپنے باپ کو جیسے تیسے جو چاہے جب چاہے جہاں ذلیل کر دے اور بول دے۔ نہیں، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سورہ مریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ وہ کیسے نبی تھے جس کو اللہ نے کہا انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت انی جاعل، اذ قال لأبیہ یا ابت انی جاعل، کہ اے میرے ابو جان، آپ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ باتوں کو سن سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو جان، میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیجئے، بلکہ ایک اللہ کی آپ عبادت کیجئے۔ جب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس توحید کے پیغام کو لے کر نکلتے ہیں اور اپنے باپ کو بڑے پیارے اور بہتر اسلوب میں ان کے سامنے جب یہ بات رکھتے ہیں تو باپ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ باپ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، تم میرے معبود کی توہین کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ جب حق کی بات، جب دین کی بات لوگوں کو آپ بتائیں تو آپ کے سامنے چاہے جیسی بھی بات آئے اس کو سن کر کے آپ ان پر غصہ نہ ہوئیں، آپ ان کے اوپر لعن طعن نہ کریں، بلکہ ان کے حق میں دعا کریں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں دعا کی، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، اور اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے اور دعائیہ کلمات دے کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، ایک اللہ کی عبادت یہ بندے کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا حق ہوا کرتا ہے، لہذا اے میرے ابو جان آپ اسی کو چھوڑ دیجئے۔ جب وہاں سے نفی میں جواب ملتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قدم قدم پر قربانیوں سے میرے بھائیوں آپ کو بھری پڑی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش سے پر ملے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور بڑھتی ہے، آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ جب آدمی کی عمر ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر فطری طور پر ایک تمنا ہوا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یہی دعا اور یہی امید لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قرآن میں اللہ نے ہمیں بھی سکھلایا ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اسی دعا کو مانیں۔ دیکھیے ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، یہاں سے جو نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے والدین کو چاہیے کہ بچے کے حق میں بہتر دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ رب هب لی من الصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک باپ ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، وہاں پر ایک دل اور جگر کا آدمی کے اندر کتنے حد تک وہ قربانی اللہ کی خاطر دے سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا فرمان آیا، جب بچے کی شکل میں، نعمت کی شکل میں بچے
کی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد جب بچہ کچھ بڑا ہوا، دودھ پینے لگا، ابھی گود میں ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آتی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اے ابراہیم، اب تم اس بچے کو میرے حکم کے مطابق ایک ایسی جگہ پر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جو بے آب و گیا میدان ہے، جہاں پر کھانے کا کوئی سامان نہیں، پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے۔ جب ایک باپ کو کہا جائے اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ دو جہاں پر سایہ دار درخت نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ دو جہاں پر کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے، راحت نام کی کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، تو آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اس باپ کے دل پر کیا گزرے گا۔ لیکن حکم ربانی ہے، آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ میں جتنی قربانیاں آئیں، سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی آسانی کے ساتھ، ایک دم آسانی کے ساتھ قبول کیا اور اس کا سامنا کیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اب ایک طرف بچہ ہے، ایک طرف بیوی ہے، انسان ہے، نبی بھی انسان ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک دل ہے، اس دل کے اندر بھی ایک تڑپ ہے، اس میں بھی اولاد کی چاہت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آنکھ کے سامنے رہے، ماں کے آنکھ سے اوجھل نہ ہوئے، باپ کے آنکھ سے اوجھل نہ ہوئے، کبھی اس کو لاڈ کرتا ہے، کبھی پیار کرتا ہے، کبھی دودھ پلاتا ہے، کبھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے، اس بچے کو ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی ضرورت ہے، ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس فرمائش اور اس امتحان کو قبول کیا اور ایسی جگہ پر اپنے بچے کو چھوڑ آتے ہیں جہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں، پینے کی چیز نہیں ہے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں تو پھر بیوی ہوا کرتی ہے میرے بھائی، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا عام انسانوں کی بیوی ہو، وہ پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ الغرض یہ کہ انہیں خبر یہ ملتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً وہ اس چیز کو قبول کر لیتی ہے کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہی اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ماں اور ایک بچہ ہے، ایک ماں اور ایک بچہ ہے، کوئی چرند پرند بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا ایک آسمان جو نیچے سے دکھ رہا ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، اس کے اندر بھی ایک پیٹ ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، تڑپتا ہے بچہ، ماں ہوا کرتی ہے، وہ فوراً اس بات کو جان رہی ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے، کچھ ملے گا نہیں، لیکن تسکین قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اپنے آپ پہ ہاتھ اور پیر پہ پیر رکھ کر نہیں بیٹھتی ہے، بلکہ یہاں سے اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جاتی ہے جس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چکر لگاتی ہے، کہیں کچھ نہیں ملتا ہے، اور حضرت حاجرہ کا یہ چکر لگانا اور اپنے بچوں کے لیے پانی کا ڈھونڈنا اور اس کا یہ تڑپنا، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا محبوب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا۔ کوئی بھی حاجی اگر حج کرنے جائے، جب تک یہ عمل کو انجام نہ دے دے، اس کا حج مکمل نہیں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی ہے، تڑپتی ہے، کہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ جب ایک ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے، اس آہ کو اللہ نے سن لیا اور اس بچے جس کا نام اسماعیل ہے اپنی ایڑی کو رگڑتا ہے، بچہ تڑپتا ہے، اس ایڑی کے نیچے سے پانی ابلتا ہے جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ آواز آتی ہے آب مانے پانی، زمزم مانے ٹھہر جا، حضرت حاجرہ وہاں پہ بولتی ہے، بس وہ پانی ٹھہر جاتا ہے جس کو آب زمزم ہم کہتے ہیں۔ اور اس پانی کی برکت یہ ہے، اور اس بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت آپ کہیے اور یہ پانی کی برکت کی کہیے کہ اس دن سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک، چاہے جتنے لوگ اس سے شراب ہوئے، پانی پینے والے پیتے رہیں گے، لانے والے لاتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ پانی ختم نہیں ہونے کو ہے۔ سائنسداں پریشان ہے، حیران ہے، اس پانی میں اتنا قوت کہاں سے ہے، اتنی مقوی غذا جو پانی دنیا کے تمام پانیوں سے الگ ہے، جس پانی کے اندر آدمی پانی پیتا ہے تو پیاس بھی بجھتی ہے، اور اگر کھانا نہیں ہے صرف پانی پی لے تو اس کو بھوک بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اس پانی کی عظمت اور برکت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے وہاں پہ وہ چشمہ ابلتا ہے۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد
جب اس بچے کی پرورش ہوتی ہے، جب بچہ اب دھیرے دھیرے بڑھ کر جوان ہوتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، میرے بھائی ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بڑا ہو گیا، آئے گا شام میں مارکیٹ میں دکان پر ہاتھ بٹائے گا، اس کا باپ جس بزنس سے جڑا ہو، جس کاروبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا ہمارے کام میں، ہمارا بیٹا ہاتھ بٹائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو لے کر بہت مگن ہے، ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ابھی یہ حالت اور کیفیت طاری ہے کہ اسی اثنا میں، اسی وقت میں اللہ کی طرف سے ایک خواب دکھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک خواب دکھایا جاتا ہے۔ اصل آپ کو کہنا یہ ہے اور آپ کو جو پیغام دینا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اور اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی تمام تر زندگی، اپنی جان، مال، آل، اولاد سب کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سے بھی اگر ہماری زندگی سے بھی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر اس کام کو انجام دے جس سے ہمارا مطالبہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنے غفلت میں پڑے ہیں اور اتنے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جو مطلوب ہے، ہر وہ کام جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے مطلوب ہے، اس میں ہمارا قدم پیچھے اور پیچھے چلا جا رہا ہے دن بدن، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہو، مرد ہو عورتیں ہو، الغرض یہ کہ سب کی سب جو مطلوبہ چیزیں ہیں شریعت کی طرف سے اسے ہم کوسوں دور چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فضا ایک دم زہریلا بنتا چلا جا رہا ہے، امن و سکون کا ماحول نہیں ملتا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، باہر، ہر جگہ ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ ہے جس نے تم کو، ہمیں سبوں کو پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کے تحت اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہمیں چین اور سکون نہیں ہے، خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے اپنے بدعمالی کی وجہ سے، اپنے بد کرداری کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سے پیدا ہوتے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے حکم اور اطاعت اور فرما برداری پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ جب بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں نبی ہوا کرتے ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں یہ شوفہ بھی نکلتا ہے کہ جب بچہ اگر بڑا ہو جائے گھر کے اندر تو ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی کام کرنا ہو، کوئی اہم قدم بڑھانا ہو تو اس کو چاہیے باپ کو کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ حکم ربانی اللہ کا حکم ہے، مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھانپنے کے لیے کہیے یا پھر آزمانے کے لیے اپنے بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى۔ بیٹا بھی ویسا فرما بردار، بیٹے کی طرف سے آواز آتی ہے، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان آپ وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ہمیں آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ وقت بہت قریب تھا کہ گردن پہ چھری چلنے والی تھی، اللہ کی طرف سے ندا اور آواز آتی ہے، نہیں یہ مطلوب نہیں ہے، بچے کو ذبح کرنا مطلوب نہیں تھا، بلکہ ایک نبی آپ ہیں اور آپ کی آزمائش مطلوب تھی کہ آپ کے اندر قربانی کا جذبہ کتنا ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں یا نہیں۔
آپ اپنے اولاد کو, اپنے آنے والے نسلوں کو, اپنے مال کو, اپنے جائیداد کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ اصل مطلوب تھا. بیٹے کو کاٹنا اصل مطلوب نہیں تھا. اصل مطلوب یہ تھا کہ ایک نبی تھے ابراہیم اور ان کی آزمائش تھی. اب تک جتنی آزمائشیں آئی سب میں پورے اترے اور یہ بہت کڑی آزمائش تھی, اس لیے اللہ نے ایسا کیا اور اس میں بھی وہ پورے نکلتے ہیں. آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آخری مرحلے پر ہے, میرے بھائیوں ہماری بھی زندگی ختم ہوتی ہے. ہم بھی اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے ہیں, چچے کو دیکھتے ہیں, ابو کو دیکھتے ہیں, دادا کو دیکھتے ہیں. جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو جب بستر پہ لیٹتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ وصیت کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی وصیت ہوتی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا فلاں جگہ کی زمین تم لے لینا, بیٹا فلاں جگہ کی زمین اس کو دے دینا, بیٹا فلاں جگہ تمہاری زمین ہے اس کے قبضے میں ہے اس کو دیکھ لینا, فلاں جگہ میرا اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے اس کاغذات کو دیکھ لینا. الغرض یہ کہ ہماری جتنی بھی وصیتیں ہوتی ہے سب کے سب دنیاوی مفاد کے تحت ہماری وصیت ہوتی ہے. ایک ابراہیم بھی نبی ہے, ان کی بھی کیا وصیت ہے ذرا ان کو بھی دیکھ لے. قرآن بیان کرتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں. اذ قال وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. اے میرے بیٹے یہ جو دین اسلام تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو قائم اور دائم رکھنا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک عظیم نعمت اسلام ہے اس پہ تم قائم اور دائم رہنا. کیا میرے بات تم اس پہ رہو گے؟ تو بیٹے کی طرف سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ ہم اپنے آبا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کے دین پر جو ایک فطری دین ہے, جو اللہ کی طرف سے جو دین ملا ہے اسی دین پر ہم قائم اور دائم رہیں گے. میرے بھائیوں یہ ایک باپ ہے اور ایک طرف یہ بیٹا ہے جس کو وصیت یہ کی جا رہی ہے کہ آخری دم تک, مرنے تک تم دین پر, صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنا. یہ سے ایک شوشہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے آل اولاد کی فکر کرنی ہے تو آخرت کی فکر کرنی ہے. اور آخری مرحلے کی جو بات ہوتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت کی بات پتھر کی لکیر اپنے آل اولاد کے ذہن و دماغ میں نقش کر جاتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی وصیت میں بہت ساری باتوں کو ملاتے ہیں, اس میں ان باتوں کو بھی ملائے کہ میرے بچوں تم نماز کے پابند رہنا, میرے بچوں تم نماز پہ قائم اور دائم رہنا. جو تمہارے نبی کی آخری وصیت ہے الصلاح کر کے دنیا سے چلے گئے, لیکن ہم اتنے بد چلے نکلے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو فراموش کر دیا. ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ جو نماز ہے یہ کس کی وصیت ہے, یہ نماز کس کی طرف سے فرض کردہ ایک فرض چیز ہے. ہم سب کو فراموش کر کے منمانی زندگی گزارنے پر, مطلوبہ زندگی گزارنے پر نہیں بلکہ جو من میں آئے جیسے ویسی زندگی گزار رہے. میرے بھائیوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے جو بچپن سے لے کر آخر مرحلے تک تمام ہر قدم پر قربانیوں سے پر ہے, بھری پڑی ہے. لیکن قربان جائیے کہیں بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جب جہاں جس قدر آزمایا اس پر لبیک کہتے آتے ہیں. گھر چھوڑنا پڑا, گھر کو چھوڑ گئے, ہجرت کی نوبت آئی, ہجرت بھی کر گئے. بادشاہ وقت کے سامنے اگر ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑا تو وہاں بھی کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو برقرار رکھا اور جواب دیتے ہوئے وہاں بھی قائم اور دائم رہے. اس کا نتیجہ بھی جو ہوا اس پر بھی آخری دم تک قائم اور دائم رہے. آگ جلوائی گئی لیکن اس میں ڈالا گیا, اس پر ابراہیم علیہ السلام کے توکل پہ آپ قربان جائیں, وہاں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے اور آخر میں کہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے یہاں بھی کامیابی عطا فرمائی. الغرض کہنا یہ ہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہم سے بھی اگر اللہ مطلوب جو چیز ہم سے کیا ہے ہم اس چیز پر کھڑے اترے, اپنے آپ میں قربانی کا جذبہ پیدا کرے. صرف جانور کے گردن پہ چھری چلانا قربانی نام نہیں ہے بلکہ قربانی نام اس چیز کا ہے کہ جو بھی منفیات ہیں, منکرات ہیں, جو اسلام اور شریعت سے دور, ہم ان ساری چیزوں کو اعمال کو چھوڑے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے, ٹٹولے, جہاں کمی اور کوتاہی نظر آ رہی اس کو اپنانے کی کوشش کرے. یہ قربانی ہے اور یہی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی تھی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.